امیر شریعت حضرت خواجہ الحافظ قاری حضرت خواجہ محمد حمید الدین صاحب سیالوی سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، معزز سامعین، میں تو پرانے عقیدت مندوں میں ہوں، آج سے نہیں، حضرت شیخ الاسلام کے دور کا۔ بعض دوستوں سے بات ہوتی ہے تو غالباً جمعے کے دن بھی لوگ سنتے ہو کہ بعد 3-4 جمعے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام کا بالاتفاق ذکر شروع ہو گیا، تو آج بھی میں صرف حاضری تعمیل حکم کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں صرف اور صرف زیارت کے لیے آیا ہوں، اور اصل جس کا نام تصوف ہے اس میں اسی بات کی اہمیت ہے کہ جب جاؤ ایک نیت یہ کہ لے کے جاؤ کہ میں وہاں جاؤں گا اور اللہ کی رحمت کا نزول ہے جہاں کوئی شیخ کامل بیٹھتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہاں رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، اگر ایک بوند بھی پڑ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور بلکہ میں حسنین پیر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ چلیں وہاں حضرت سے دعا کرانی ہے آپ کے لیے بھی، تو میں نے اسپیشلی کہا کہ جبکہ آپ کو میرے معمول کا علم ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں مصروفی اسی نکلا وقت نہیں، میں نے ویٹ کیا باقاعدہ کہ چلے حضرت سے دعا کرانی ہے۔ تو تعمیل حکم کرتے ہوئے میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، صادقین کے ساتھی بنو، سادے الفاظ میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صادقین سے مراد کون ہے؟ ساری زندگی میں جھوٹا آدمی کبھی سچ بھی بولتا ہے، اور بہت سچا آدمی سے کبھی ساہون بھی زبان سے کچھ نکل جاتا ہے۔ تو سچ سے مراد کیا ہے؟ کچھ سچ سے مراد ہے کہ اس کا عقیدہ سچا ہو، عقیدہ سچا ہو۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ آپ ذرا ماضی کی طرف نظر کریں کہ اس اہل سنت کے عقیدے کے لیے جو شیخ الاسلام کا کردار ہے، جو شیخ الاسلام کا کردار ہے، آج تک خدا کی قسم وہ کردار باقی نظر نہیں آیا۔ کہ اہل سنت کی بقا کے لیے کیا کیا اور کہاں تک گئے۔ بہرحال میں کسی اور طرف کوئی غلط فہمی نہ کسی کو ہو جائے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک ایسا کردار تھا کہ جن میں صرف للہیت تھی، اور ایک ولی کامل کی 2 صورتیں ہیں، وہ باطنی اصلاح بھی کرتا ہے اور ظاہری اصلاح بھی کرتا ہے، کیونکہ ولایت نبوت کا فیض ہے، اور ولی میں 2 نبوت میں 2 خوبیاں الاعلان ہزاروں ہوتی ہیں لا تعداد۔ کیا؟ ایک تبلیغ اور دوسرا نگاہ۔ ایک تبلیغ بھی زبان سے، اور اس کے بعد نگاہ۔ یہ دونوں فیض حضور کے ہیں، اور جن پہ اللہ کرم کرتا ہے علماء جو ہیں یہ زبان سے تبلیغ، اور جو صرف روحانی ہو وہ نظر سے تبلیغ کرتا ہے۔ مگر حضور شیخ القرآن میں یہ دونوں چیزیں تھیں، یہ دونوں چیزیں تھیں کہ نظر سے بھی اصلاح کی اور عملاً بھی سنت نبوی پہ تبلیغ بھی کی۔ تو عزیز شان گرامی فرمایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تبلیغ بھی وہ کہ ہر دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا اور حق کے لیے کام کیا، اور بڑھاپے کے باوجود، عمر رسیدہ ہونے کے باوجود گلی گلی کریا کریا بستی بستی جا کے سنیت کے پرچم کو بلند کیا، مسلک کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے کام کیا۔ آج بھی اگر کوئی منصب مزاج آدمی غور کرے گا تو وہ جو اہل سنت پہ عروج آیا تھا، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ عروج دوبارہ نہیں آیا جو حضور شیخ القرآن کے دور میں آیا۔ آج بھی قوم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے کبھی کوئی خوش آمدن جملہ زندگی میں نہیں کہا، میں آج بھی، پچھلے دنوں میٹنگ تھی، میں نے کہا تھا کہ حضرات اگر بقا چاہتے ہو، بہت بڑی میٹنگ تھی پورے ملک کے علماء کی،
بقا چاہتے ہو تو آج بھی کسی شیخ الاسلام کی تلاش کرو جن میں للہیت ہو، جو آج بھی کسی شیخ الاسلام کی تلاش کرو کہ وہ ہوگا تو پھر نظام بنے گا، پھر پاکستان تمہارا ہوگا، پھر وہ فیض، کیونکہ دونوں صورتیں تھی، زبان پاک سے بھی نکلتا تھا۔ جب حضرت شیخ الاسلام کو کوئی دیکھتا تو جس سے بالکل سنیت سے کوئی تعلق نہ ہوتا وہ بھی آ کے جمعیت کے پلیٹ فارم پہ کام کرتا۔ یہ حضرت شیخ الاسلام کا فیض تھا، اس شخصیت کا تھا، اپنی ذات پاک کا یہ فیض تھا۔ آج ہم در بدر ہو رہے ہیں تو ہم میں وہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، لوگوں سچے جو اپنے قول کردار ہر لحاظ سے سچے ہو، اور اسی کے متعلق شیخ نے کہا ہے کہ پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل صورت او ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے او کبریا، کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے او کبریا، اور یہ بات میں ایسے نہیں کہہ دی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بنو۔ یا اللہ ہمارے دیہات کے مولوی بہت کپتے ہیں، یہ تو کسی بزرگ کے قریب سے جائیں تو شرک و کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو قیامت کا مالک ہے، رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ رب العالمین تیری بارگاہ میں پیش ہونے، ولی تیرے، غوث تیرے، کتب تیرے، ابدال تیرے، پیر فقیر مولوی سب تیرے، پوری کائنات تیری، نبی تیرے، کائنات تیری۔ یا اللہ تینوں ملنا چاہتے ہیں، تیرا گھر کو ٹھہرا بگیا خبردار بے ایمان ہو جائے گا۔ یا اللہ کیوں فرمایا جڑا محدود منے بے ایمان ہے۔ یا اللہ جی بہت وڈی کوٹھی پاوے کڈی وڈی کوٹھی مال بنا لے، پھر بھی جڑا محدود منے بے ایمان ہے۔ میں کہتے جڑے کرسی چاہتے ہیں وہ اگے بے ایمان ہے، انہوں نے کہڑی گل۔ میں کہ یا اللہ سانو کوئی بے ایمان ہونے کی ضرورت ہے کہ تھوڑے سارے ملک بے ایمان لگے پھرتے ہیں، اسی تے ایمان سلامت منگنے۔ بولو آمین۔ اسی تے ایمان سلامت منگنے ہاں کہ یا اللہ خاتمہ ایمان تے ہوئے، جدو دنیا تو جائیے تے تیرے سرکار دی نوکری تے جائیے، تیرے نیکاں پاکاں بندیاں دے غلام بن کے جائیے۔ اور یہ میں ایویں نہیں کہتا ساڈا عقیدہ قرآن حدیث دے متعلق ہے، قرآن و حدیث دے مطابق ساڈا عقیدہ۔ میں حدیث وکھانا امام الانبیاء تشریف جان، میں مثال دے جانا چھتی سمجھ آ جائے گی ہر بندے نوں۔ جویں ویاہ والے دن دولہا اگے لگا ہوندا ہے نا تے نال براتی ہوندے، نال براتی ہوندے نے تے نال نال پیچھے جسے چلتے ہیں سارے براتی تے سائڈاں تے پلا ہوے جی اسی پرانے جناب تے گناہگار جناب پرانے کمی ہیں، تواڈے خوشی دا ویلا کوئی مہربانی کرو۔ حدیث وکھاؤنا میں، حدیث وکھانا میرے ذمہ حدیث نہ ہوے، چور چوری کرے ہاتھ کٹو، مولوی جھوٹ بولے زبان کٹو۔ تے جیڑا بندہ ایڈے وڈے مجھے سڑک تے کھلو کے اس نے جھوٹ بولے، قرآن آندا لعنت اللہ علی الکاذبین، ایڈے وڈے اجتماع دے وچ جتھے نیک لوگ پاک لوگ بیٹھے نے انہاں وچ کھلو کے بولے ادو وڈا لعنتی، انہیں مولویوں وچ بیٹھ کے مارے جھوٹ ادو وڈا بانتی، سٹیج تے کھلو کے پھر حضرت امیر شریعت دی موجودگی جھوٹ بولتے اڈو وڈا لعنتی، تے جے گل سچی ہوئے جڑا نہ منے سارے تو وڈا لعنتی، سارے تو وڈا لعنتی۔ قیامت دا دن ہوے گا، شب اسرا دا دولہا سج دج کے
سج تج کے دولہا نکلے گا. یہو جہا دولہا حسن لیلا ویکھنا ہوئے تے نگاہ مجنو دی ضرورت ہے، جمال مصطفیٰ دیکھنا ہو تو نگاہ صدیق اکبر کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. کوئی اس نظر سے دیکھے تو کائنات میں میرے نبی جیسا ہے ہی نہیں. مجھے نہیں پتا، بعض کہتے ہیں کہ منسوب ہیں اشعار ان کی طرف، حضرت تاجدار گولڈا کی طرف، اور بعض کہتے ہیں کہ ہے. یہ میرے علم میں نہیں، بہرحال منسوب ہیں. یہ جو بھی صورت ہے، الفاظ اچھے ہیں، اس نے بھی ترجمہ کر لیں گے. یہو جہا سونا بھی کائنات میں نہیں. کوئی مثل نہ ڈول ہے. ذوق مل کے آخر چشتیاں دا مجمع ماشاءاللہ. اتنے تو ذوق دے پہاڑ بنے پے. کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی. میں تے آخیا اگے وہ کہتے کہ تھی چشتی بابے خاموش رہو، تو پھر ساڈا تے اگے جی تھی بھی چپ کر کے تو تارو ہی مک گیا. مل کے کہہ لو کوئی مثل نہ جانی، کوئی مثل نہ کوئی مثل نہ جانی جانی. کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی. کوئی مثل نہ کوئی مثل نہ جانی دی. چپ کر میرے علی، کوئی کوئی مثل نہ. میں خود ذرا ذوق لینا چاہنا. اللہ ضامن دے کے جن نہیں پڑھنا تے قسم نہیں، وعدہ غلط نہیں کرنا. حضور امیر شریعت دی موجودگی ایک بار ہاتھ کھڑا کر دو، مینوں پتہ لگے انے بندے میرے نال. میں قسم نہیں پائی، وعدہ کر کے دھوکھا دیو تے اللہ کو پاؤ. کوئی مثل نہ جانی، کوئی مثل نہ جانی. مثل نہ جانی، کوئی مثل نہ جانی کی. رب خود قسم چکے جدی چڑھتی جوانی دی، اور رب خود قسم چکے جدی چڑھتی جوانی دی. رب خود قسم چکے جدی چڑھتی جوانی 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 رب خود قسم جدی چڑھتی. کوئی مثل نہ ڈول، ہاں مثل نہ ہونا. ہونا مثل ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی. چپ کر میرے حبیب اتے چھانیوں. اور میں ایک کہنا حضور دا بھی، پر لکھن والا میرے علی جڑا فنا فش ہے کہ یہ بھی استدلال کیتے تے میرا غلط نہیں. چپ کر میرے علی اتے چھانیوں.
جیڑا اے آکھے یار دو مینو کھلا دو وہ کوئی بھی پوئید نہیں کوئی مثل نہ گل میں جڑے گالی کئی منہ ویکھیا میرے یا تے محویت دے عالم ہے تے یہو جی محویت مینوں پسند نہیں جڑی زبان نہ کھولے وہ تے بے اختیار ہو جائے تے یا فضا گونجے کوئی مثل نہ جانی کوئی مثل نہ جانی دی نہ مثل ہوئے او جانی میرے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل میرے جانی او میرے جانی جانی دی میرے جانی دی مثل نہ جانی دی رب خود قسمہ چکے چڑھتی جوانی جانی پر میں سید ہاں تو ہو رہی ہے یہ فرق تو ہوتا ہے تیرا خاندانی پیشہ ہوا میرا ذوق ہے کوئی مثل نہ جانی لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال میں سرزمین حافظ آباد کو مبارکباد پیش کرنا حضور امیر شریعت اتنے موج کبھی نہیں آئے اس کی وجہ سنیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں مجھے اپنی خلوص پہ ناز ہے اور ان کی لاجپالی پہ یقین ہے میں بات صحیح کیا کرتا ہوں مجھے اپنے خلوص پہ یقین ہے جب حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ کا انتقال ہوا آپ نے جامع شہادت نوش کیا تو میں حاضر ہوا رش تھا یہ خضر شاہ صاحب اس بات کے گواہی منڈی بہاؤدین والے خطیب پاکستان سید خضر حسین شاہ صاحب میں نے کہا کہ یار خضر شاہ جی جانا ہے پائی ان کے بھائی چل رہے میں کہ یار میں میری عقیدت تے پتہ ہے حضور شیخ الاسلام نل کی لیے آخے ہاں میں کہ سجادہ نشین جڑے نے انہوں نے ملنے کہ شیخ الاسلام دے سجادہ نشین تو دیکھیے حضور شیخ الاسلام تے گجرا والے پتہ گجرا میں گیا تو شیخ الاسلام بڑے قریب میرے تھے کاموں کی ایک باری تشریف لیا تو بڑے مہربان ہوئے اور میری سمجھ تو بار سی کہ اتنی عظیم شخصیت کہ میں مسکین تھے اتنے مہربان ایک دفعہ یاد ہوگا جو پرانے لوگ ہیں کہ یہاں پڑاؤ میں جلسہ ہوا تھا جمعیت کے دور میں تو میں حاضر ہوا تھا شیخ الاسلام کے ساتھ تو آپ نے اسی وقت فرمایا آپ نے میرے ساتھ چلنا ہوگا تو میں اس پڑاؤ کے جلسے میں آیا تھا بہت بڑا جلسہ تھا جمعیت کا تو میں نے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ وہ شفقت پیار حضور شیخ الاسلام کے سجادہ نشین ہیں جانشین منتخب ہوئے ہیں تو خضر شاہ صاحب سے پوچھیے خدا کی قسم جب میں گیا تو ہم ملے تو خواجہ صاحب حضور کی زبان پہ ایک لفظ آیا جس نے ساری باتیں درست کر دی وہ کیا تھا کہ پیر جی مولوی پیر صاحب مولوی رش بہت زیادہ ہے کہ لے کلیاں بہ کے پھر تسلی نال گل کراں وہ ساری بات ایک جملے میں نے خضر شاہ صاحب کو مبارک دی کہ شیخ الاسلام کے سجادہ نشین بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. آج کوئی بھی شاہ
شاہ صاحب پوچھنا کبھی خضر شاہ صاحب یہ میں نے جملے بولے تھے. تو اس لیے ہم تو پرانے عقیدت مندوں میں ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ میرے خلوص کو جو کہتے ہیں کہ اتنی موج میں تو یقیناً شیخ الاسلام کے سجادہ نشین ہیں. اور پھر میں یقین سے کہتا ہوں میرے خلوص میں آپ کے متعلق جو میرا نظریہ عقیدہ ہے اس میں بھی کمی نہیں. تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کون اندر سے کیسا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں. تو عزیزان گرامی تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائی کہ ایڈا خوبصورت ماں پیدا نہیں کرنا تو یا رب العالمین بہرحال بات طویل نہ ہو جائے کہ یا رب العالمین تو قادر مالک خالق رازق نبیاں ولیاں پیراں فقیراں سارے دا رب تو یا اللہ تیری توحید تے ایمان رکھنے ہیں تینوں مننے ہیں تے رب العالمین اسی تینوں ملنا چاہنے ہیں. فرمایا میں دل چ نہیں آوندا تصور چ نہیں آوندا وہم چ نہیں آوندا گمان چ نہیں آوندا بے صورت لا مکان. تیری کی اوقات ہے یا اللہ کوئی ملاقات کوئی صورت یہ ایک اگرچہ موضوع سے ذرا ہٹ کے بات ہے توجہ ہو تو کر جاؤ. تھوڑے دن لگے تو امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راج پہ گئے. یا رسول اللہ رب نہ ملاقات تو یہ فرمایا ہوئی ہے رایت ربی فی احسن صورت میں رب نو سونی صورت ویکھیا. یا رسول اللہ نے سونی صورت ویکھیا فرمایا ہاں. ایک چھوٹی جی رایت ربی میں اپنے رب نو ویکھیا. کس قدر نام مراد ہے اس شخص جہاں آندا نہیں وہ جبریل سن نبی آکھے میں اپنے رب نو ویکھیا. یہ آندا نہیں انہیں جبریل نو ویکھیا انہوں نبی نے جنہیں ویکھیا وہ گل ٹھیک ہے کہ اج دے 14ویں سے کسی بیانے کی گل رب تے آندا پیا میں نبی تے آندا میں اپنے رب نو ویکھیا تے جہدے کول ہر ویلے جبریل آندے رہے تے قدم چومدے رہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ او پھر تعصب تے راندے نجدی بھیڑ میں کم وقت کے ہاتھ سے ہی مان گیا. ایمان بھی ٹر گیا سے کہ جہدے کول ہر ویلے جبریل آندا ہے او جبریل تے خدا دے درمیان معاذ اللہ فرق نہ کر سکیا کہ رب نو ویکھنا پیا کہ جبریل نو. رات ربی فی احسن صورت میں نے اللہ کو حسین صورت میں دیکھا. یا رسول اللہ پھر رب ویکھیا فرمایا ویکھیا. یا رسول اللہ ساڈا رب بڑا سونا ہے فرمایا بڑا ہی سونا. اللہ سونا ہے سونے نال پیار کردا قرآن اللہ سونا ہے سونے نال سونے